أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی تخلیق کا ذکر فرمایا، بلکہ اس کی تخلیق کی مدت کا ذکر فرمایا۔ فرمایا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وما مسنا من لغوب، اور نہیں چھوا ہمیں تھکن نے۔ یہود و نصارہ کی ایک من گھڑت بات جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ لی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ کہتے تھے، اور یہ جو بات وہ کہتے تھے یہ تورات میں موجود ہے کہ 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ نعوذ باللہ پھر تھکاوٹ ہو گئی، تو 7ویں دن تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آرام۔ تو یہ عارضے جو ہیں، اس قسم کے عارضوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، اور جسم اور جسمانیات سے بھی پاک ہے، وہ تھکاوٹوں سے بھی اور اس قسم کی چیزوں سے بھی پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہوں نے جس کیفیت کو اللہ کی طرف منسوب کیا، یہ بے ادبی بنتی۔ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی عظمت اور شان کو جاننے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی سے اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوتی ہے اللہ کے نبی کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب، ان کی دکھ دینے والی باتوں پر آپ صبر فرمائیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ صبر یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو روک رکھنا، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا۔ جس کے اندر یہ صفت نہ ہو، جس انسان کے اندر، وہ کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر جگہ پہ ہر معاملے میں عدل و انصاف کو قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس میں صبر نہ ہو وہ عدل و انصاف کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ لہذا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان باتوں پر آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس، اور پاکی بیان کیجیے اپنی رب کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب سے پہلے۔ اب
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی باتوں پر دکھی ہونا، اللہ تبارک و تعالی کا صبر کی تلقین فرمانا، اور اس کے بعد ہی اللہ پاک نے اپنی تسبیح و تحلیل کا حکم دیا، وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اس کے حمد کے ساتھ۔ تو گویا یہ تسکین قلب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسخہ دیا ہے کہ صبر اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دل کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ یہ کامیابی کی دلیل ہے، کامیابی کے لیے نسخہ ہے۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا قبل طلوع الشمس سے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، تو اس سے مراد یہ ذکر ہے جو آپ کر کے بیٹھے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد نماز فجر ہے، کہ نماز فجر آپ ادا فرمائیے، کیونکہ نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اقیم الصلاۃ علی ذکری، قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو اس میں بھی سارا اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر کامیابی کا باعث بھی بنتا ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو نماز چھوڑ کر اگر کوئی بندہ ذکر کرتا ہے، صرف اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، تو اس کی قبولیت نہیں ہے۔ باقی ذکر تبھی قبول ہوں گے کیونکہ نماز، یہ طریقہ جو ذکر کا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، یہ طریقہ ضروری ہے، باقی اس کے بعد سب کچھ۔ تو ارشاد فرمایا کہ قبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کریں۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ قبل طلوع شمس سے مراد فجر کی نماز ہے، اور قبل الغروب سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ خالی عصر کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا، حدیث پاک سے ثابت ہے، مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظہر بھی ساتھ ہے اس کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صلاۃ قبل طلوع، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، اور قبل الغروب ظہر اور عصر کی نماز ہے، اور وَمِنَ اللیل سے مغرب اور عشاء۔ آگے آ رہا ہے وَمِنَ اللیل فسبح وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کیجئے، اور نمازوں کے بعد رات کے وقت کی جو پاکی بیان کرنی ہے، اس سے مراد بھی دو نمازیں ہیں، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اور وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور نمازوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، نمازوں کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہو جائے، نماز پڑھی جائے، اور نماز کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ ادبار السجود سے مراد وہ اذکار ہیں جو فرائض کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ حدیث صحیحہ میں بکثرت موجود ہے کہ ان میں سے ایک حدیث آپ بھی ملاحظہ فرمائیں، وہ صرف فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز فرض کے بعد 33 مرتبہ، یہ ہر نماز فرض کے بعد مراد یہ نہیں کہ سب مطلب فرضوں کا سلام پھرتے ہی یہ تسبیحات آگے ذکر آ رہے ہیں نا، یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول جو حدیث سے ملتا ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتے ہوتی ان میں سلام پھیرنے کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ آپ اتنا وقت ٹھہرتے جتنا بندہ کہہ لے اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، اس کے بعد سنتے پڑے، سنتے کے بعد باقی سنتوں کے بعد باقی تسبیحات اور ذکر اذکار۔ جن نمازوں کے بعد سنتے نہیں ہیں وہ سلام پھیرنے کے بعد یہ ذکر اذکار شروع کر دے۔ یہ ترتیب کو حدیث پاک سے لیا گیا ہے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے جو جہاں درج ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہاں تھوڑا سا فرق ہے، آخر پہ 34 مرتبہ آپ نے سنا ہے، پڑھتے بھی آپ 34 مرتبہ ہیں۔ اور یہ بھی ایک طریقہ کار ہے حدیث پاک میں، آخر پہ 34 مرتبہ بھی آیا، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ لیکن یہاں ایک اور طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی بیان فرمایا ہے، فرمایا اللہ اکبر بھی 33 مرتبہ اور اس کے بعد کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ الفاظ بول لے تو وہ یہ 34 بار ہو جائے گا، اور اس کا جو ثواب ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر وہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں۔ یہ الفاظ جو آخر پہ بولے ہیں، یہ کلمات پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب گناہ کی معافی کا ذکر آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ توبہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو بڑے گناہ کبیرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو کبیرہ بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ورنہ بعض اعمال سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔